کہ گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں. جب بھی کبھی انسان ہونے کے ناطے سے انسان کوئی خطا کرے تو پھر اس کو نیکی کرنی چاہیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد نیکی کرو. وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے ان الحسنات یذھبن السیئات. نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں یعنی مٹا دیتی ہیں. یہ میں ایک نفسیاتی بات آپ کو پیش کر رہا ہوں، غور کیجیے گا. شیطان کے جو حملے ہیں ان سے بندہ اللہ کے فضل سے ہی بچتا ہے. ایک چھوٹی سی بات اس ضمن میں عرض کروں. شیطان کا حملہ، شیطان کا حملہ کتنا شدید ہے اس کو آسان نہیں جاننا چاہیے. کتنا شدید ہے، اتنا شدید ہے کہ رب کائنات نے اس کے حملے سے بچاؤ کے لیے بندے کو کہا ہے تم میری پناہ میں آؤ. بات سمجھا سکا میں؟ بھائی اگر شیطان حملہ کرے تم فلانا کام کر دو، فلانی تسبیح پڑھ دو، فلانا ورد کر دو، فلانا وظیفہ کر دو، فرما میری پناہ میں آؤ، میری پناہ میں آؤ. اس کا حملہ بڑا سخت ہے، اس لیے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب ایک قاری قرآن تو قرآن کی تلاوت کرنا چاہے، جب تو قرآن پڑھنا چاہے، جب تو قرآن پڑھے تو پھر اللہ کی پناہ مانگ شیطان رجیم سے. دنیا کا مال و متاع لٹ گیا، پرواہ نہیں ہے، مالک پھر دے دے. ایمان لٹ گیا خدا نہ خاص تو پھر سارا کچھ غرق ہو. اسی لیے فرمایا جب تو قرآن پڑھے نا تو پہلے تو شیطان مردود کے شر سے میری پناہ میں آ، تاکہ تجھے قرآن کی برکت اور رحمت اور ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ اور فضائل مصطفیٰ اور شمائل مصطفیٰ اور خصائل مصطفیٰ نصیب، برکت اور رحمت تمہیں نصیب. شیطان اتنا خطرناک حملہ ہے شیطان کا کہ وہ اس نے تو چھوڑنا نہیں. میں آپ کو حملوں کی میں آپ کو مختلف قسمیں بتا رہا ہوں نا، کوئی پراپر اس میں خطاب میں نہیں کر رہا ہوں. ایسی آپ کو اس جگہ پہ آئے تو میں بتا کہ برائی کے بعد نیکی کرو. یہ اصول یاد رکھ لیں بس. اتبع الحسنۃ السیئۃ، گناہ کے بعد نیکی کی اتباع، نیکی کرو. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ذرا غور کریں، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ کئی لوگ گناہ کی وجہ سے نیکی کرنا چھوڑ دیتے. ذرا غور کرنا. میں نام نہیں لیتا، نہ میں یہ بتاتا ہوں مجھے بندے کا ٹیلی فون آیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں کہ جی کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے تو خدا نہ خاصہ فلاں خیال آتا ہے، فلاں خیال آتا ہے. خیال بھی وہ برا وہی لاتا ہے، توجہ رکھیں، وہی برا خیال لاتا ہے، شیطان ہے. تو جب آپ برا خیال آتا ہے اس پر وہ ایک اور خیال دیتا ہے، برے خیال کے اوپر ایک اور خیال دیتا ہے کہ یار جب نماز میں اتنے بےہودہ اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں خیال آتے ہیں تو اسی نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے. اب اس نے پہلے تو برا خیال ڈال کے آپ کو گمراہ کیا، بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد اس نے نیکی کا دروازہ بھی بند کر دیا کہ مت یہ نیکی کرے تو یہ گناہ تو مٹ جائے گا. نہ، یہ نیکی بھی نہ کرے گناہ بھی کرے. اس لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب بھی اے ابو ذر تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی برائی کو مٹا دے. مانا یہ ہے کہ کپڑا اگر گندا ہوتا ہے تو بندہ کہتے ہیں
گندا ہو گیا، اب دھونے کا کیا فائدہ ہے؟ گندا جو ہو گیا بھائی دھو گے تو پاک ہو. حضور جو دعائیں مانگتے تھے نا، میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے توفیق دے، میں کچھ دعائیں حضور کی بہت شاندار ہیں، میرا دل مرتب کر دے. وہ دعاؤں کا انداز بڑا عجیب ہوتا تھا کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کو، حالانکہ حضور گناہوں سے پاک ہے، تعلیم میں امت کے لیے مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو پانی سے پاک کر دے. لیکن نہیں چھوڑنی چاہیے. ایک مرید نے اپنے شیخ سے کہا، انہوں نے کہا حضرت جب نماز پڑھتا ہوں تو خیال ہی اتنے پٹھے پٹھے خیال آتے، میرا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کا. کہنے لگے یہ بتا کہ جب تو کھانا کھاتا ہے مکھیاں آتی ہیں تو تو کھانا چھوڑ دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کیا کرتا ہے؟ اس کے حضور مکھیاں بھی ہٹاتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں بس. فرمایا خیال بھی ہٹایا کر، نماز بھی پڑھا کر. اس لیے نیکی کے برائی کے بعد وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی. ادھر دیکھیے، برائی نیکی ریزر. اچھا پھر برائی پھر ریزر، پھر برائی پھر ریزر. جب تک برائی نہیں ختم ہوتی تم مٹانا کیوں ختم کرتے ہو؟ رحمت کی ایک جھلک کرا دوں. چپ ہو گئے وہ سارے، اللہ خیر کرے. بندہ گناہ کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، رپورٹ ہوتی ہے نا صبح شام، ڈائری پیش ہوتی ہے، اس کو پتا ہے، پھر بھی اس نے ایک انداز دیا ہے. میں قربان اس انداز کو. یا اللہ اس نے گناہ کیا، اچھا اور یہ معافی مانگ رہا ہے. فرمایا ٹھیک ہے معاف کرو. اپنے رب کی کریمی اور رحمت کی ایک جھلک دیکھیں. امام طبرانی نے لکھا یہ حدیث. پھر گناہ کرتا ہے، کہتے یا اللہ اس نے پھر کیا ہے. اچھا پھر معافی آ گئی، یا اللہ یہ پھر معافی مانگتا ہے. فرمایا ہاں اس کو یقین ہے کہ میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی نامہ. یا اللہ اب یہ تیسری دفعہ ہو گیا، اس نے پھر گناہ کیا ہے، پھر معافی بھیجی ہے، معافی مانگی ہے. اللہ کہتا ہے ہاں ہاں اس کو پکا یقین ہے کہ میرے سوا بخشنے والا نہیں ہے، بخش لو. داتا علی حجویری اللہ کرے جلد حاضری ہو، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے گناہ کیا، شاید کسی کا بھلا ہو اور پھر میرا بھلا. معافی مانگی، گناہ کیا، معافی مانگی، گناہ کیا، معافی مانگی 50، گناہ کیا معافی مانگی 60، گناہ کیا معافی مانگی 70 دفعہ گناہ کیا، 70 دفعہ معافی مانگی، 70 دفعہ گناہ گار ہوا، گناہ کیا، معافی مانگی. اس نے 70 دفعہ بخشا. 70 دفعہ جب ہو چکا اب اس نے پھر گناہ، اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب اگر میں معافی بھی مانگوں گا، یار میں کتنا ڈھیٹ ہو گیا، کتنا فلاں ہو گیا، کتنا ہو گیا. اب میں اگر کہوں گا بھی تو کس منہ سے کہوں آئے کہ تو مجھے بخش دے؟ کیسے کہوں؟ وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ؟ ذرا سوچیں نا دنیا داروں کو، ابا اماں کو سوچیں، کسی کو بھی سوچیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ انہوں نے کہا تو انسان ہے یار. بلڈ ریلیشن اس عدم برداشت کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں. اس کے جی 1-2 دفعہ ہوگا تو میں مولانا صاحب معاف کروں تو کتنی گل کی تھی، اس کو پوچھو نا کتنی دفعہ کیتا ہے، کتنی دفعہ کیتا ہے.
اس لیے حضور نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ اگر وہ ہمارے اعمال کو دیکھے، قسم اس کی ذات کی، کبھی آسمان پانی نہ برسے، کبھی زمین سے سبزہ نہ نکلے، وہ اپنے کرم کو دیکھتا، اپنے فضل کو دیکھتا، وہ ہماری حیثیت کو، میں لفظ بول رہا ہوں، حیثیتیں دو ہیں، غور کیجئے گا، وہ ہماری حیثیت سے ہم پر کرم نہیں کرتا، اپنی حیثیت کے مطابق کرم کرتا ہے۔ عمر خیام نے کہا تھا من بد کنم بدو بد مکا ہاتھ نہیں، بس فرق میانے منو تو چیز بگو۔ میں اگر گناہ کرتا ہوں اور تو مجھے گناہ کی سزا دے گا، بتا تیرے میرے درمیان کیا فرق ہے؟ میں گناہ لے کے آ رہا ہوں، تو رحمت لے کے آ جا۔ بس دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی، بڑھ گئی بات کچھ بھی نہ تھی۔ بخشش 70 دفعہ اس نے گناہ، 70 دفعہ معافی مانگی، 70 دفعہ معاف کر دیا۔ تب جب 71 دفعہ اس سے ہوا، 71ویں دفعہ جب ہوا تو اس کو خود خیال آیا کہ اب میں کس طرح چہرہ اس کے سامنے اٹھاؤں، کس طرح ہاتھ اٹھاؤں، کیسے کہوں کہ تو مجھے معاف کر، کیسے کہوں۔ بس یہ خیال آیا، اس کا سر شرم سے جھک گیا کہ اب خیال آیا کہ اگر اب میں معافی مانگوں گا بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ ہو، اب وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ خیال آیا، گردن جھکی، رب کی طرف سے آواز آئی، فرمایا تو تھک چکا، میں نہیں تھکا، اب بھی مانگ، اب بھی معاف کرتا۔ اس لیے گناہ کے بعد نیکی کرو۔ اور صرف گناہ کا انتظار کر کے نیکی بھی نہ کرو کہ چلو گناہ کریں گے تو نیکی کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ۔